میں اگر کوئی مشہور ترین حدیث ہونا چاہیے تھی کہ جس کو سب سے زیادہ گواہ ملے تو وہ اعلان غدیر ہے، کیونکہ باقی جتنی بھی احادیث ہیں، جتنے بھی فرامین رسول ہیں، ان کو اتنے گواہ نہیں ملے جتنے واقعہ غدیر کو گواہ ملے۔ اور پیغمبر کی زندگی میں بہت سے واقعات ہوئے، آپ بہتر جانتے ہیں، لیکن باقی جتنے بھی واقعات ہیں ان کے گواہ محدود تعداد میں تھے، اگرچہ وہ واقعات بہت مشہور ہیں۔ مثلا اگر آپ سے پوچھوں یا اگر شک کی نگاہ سے دیکھوں کہ بھائی پیغمبر کی زندگی میں پتہ نہیں جنگ بدر ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی، پتہ نہیں جنگ بدر ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی، اگر یہ شک کے انداز میں سوال پوچھوں تو ہر آدمی اعتراض کرے گا، مولانا عجیب بات ہے، یہ تو جیسے دن کی روشنی سورج کے انکار کرنے کے مترادف ہے۔ سب مانتے بیٹھے ہیں کہ بھائی جنگ بدر، آپ کہہ رہے ہیں جنگ بدر ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی، یہ کیسے ممکن ہے؟ سب جانتے ہیں، بچہ کیا، بوڑھا کیا، بڑا کیا، جوان کیا، شیعہ کیا، سنی کیا، باقی سارے جتنے مذاہب و مسالک ہیں، سب مانتے ہیں کہ پیغمبر کی زندگی میں جنگ بدر ہوئی تھی۔ اچھا جنگ بدر ہوئی تھی سب مان رہے ہیں اور آنکھیں بند کر کے مان رہے ہیں، اس جنگ بدر کے گواہ کتنے تھے؟ 313، صرف 313 گواہ بنے، اور ان میں سے بھی کچھ تو شہید ہوئے، یعنی جس جنگ کے صرف 313 گواہ بنی اس کو تو سارے مسلمان تسلیم کرتے چلے آ رہے ہیں، لیکن جس واقعے کے 1,24,000 صحابی گواہ بنے، یعنی جس واقعے کے پیغمبر کی زندگی میں کوئی بھی واقعہ، اور میں پورے وثوق سے کہہ رہا ہوں، سیرت النبی پڑھنے اور سمجھنے والے، سیرت النبی کے دیوانے پوری سیرت رسول کھنگا کے دیکھ لیں، کوئی ایسا واقعہ بتا دیں کہ جس واقعے کو اتنے زیادہ گواہ ملے ہوں جتنے واقعہ غدیر کو گواہ ملے۔ آپ کو کوئی واقعہ سیرت النبی کا ایسا نظر نہیں آئے گا، کوئی جنگ سیرت النبی کی ایسی نظر نہیں آئے گی کہ جتنے گواہ واقعہ غدیر کو ملے۔ سوالات حاجیوں کا مجمع، سوالات صحابہ کا مجمع، سوالات شمع رسول کے پروانوں کا مجمع، کوئی واقعہ ایسا نہیں ملے گا۔ لیکن کیا یہ معاشرے کی جہالت نہیں کہ آج بھی لوگوں کو بتانا پڑتا ہے کہ واقعہ غدیر بھی کوئی واقعہ تھا؟ مسلمانوں کو بتانا پڑتا ہے کہ واقعہ غدیر بھی کوئی واقعہ تھا پیغمبر کی زندگی میں، اعلان غدیر بھی پیغمبر کی کوئی حدیث ہے۔ آخر یہ شمع رسول کے پروانے اس واقعے سے غافل کیسے ہو گئے؟ توجہ فرمائیے، جہاں پہ سوالات صحابی گواہ بنے، آج تو شیعہ سنی مسئلے سے ہٹ کے بچے کے ذہن میں یہ ہونا چاہیے تھا کہ بھئی اعلان غدیر بھی ہوا تھا، سوالات صحابی گواہ تھے۔ اب مجھے نہیں پتا اس واقعے کو چھپایا کیوں گیا، وجہ فرمائیے، چھپایا کیوں گیا؟ یہ تو طے ہے کہ واقعہ چھپایا گیا، واقعہ چھپایا گیا اور جان بوجھ کے چھپایا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ اس واقعے کے بعد جو تاریخی جملہ دے رہا ہوں اس کی تفصیل کیا نہیں کروں گا، جس تک پہنچ گیا۔ اسی واقعے کے بعد مسجد کوفہ پہ کھڑے ہو کر مسجد کوفہ کے منبر پہ علی علیہ السلام نے کچھ صحابیوں سے نام لے کے مخاطب کیا، صحابہ کو نام لے کے مخاطب کیا، کیا تم غدیر میں نہیں تھے؟ 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 کوئی صحابیوں کا نام لے کے یہ کہا تھا، کیا تم غدیر میں نہیں تھے؟ کیا تم غدیر میں نہیں تھے؟ کیا واقعہ غدیر بھول گئے؟ یعنی ان کے ضمیروں کو جھنجھوڑا، ان کے ضمیروں کو جھنجھوڑا کہ کیا تم غدیر میں نہیں تھے؟ کیا تم نے اعلان غدیر نہیں سنا؟ ایسا نہیں ہے کہ یہ واقعہ ہوا اور
دوسری خلافت کا مسئلہ پیش آیا کہ خلیفہ کون بنے گا، اس وقت بھی علی نے مخاطب کر کے فرمایا کیا اعلان غدیر بھول گئے؟ کیا اعلان غدیر بھول گئے؟ اب یہ امت کو جب جوڑا جا رہا ہے اور علی نے بھی بار بار یاد دلایا، توقیت چلا دلایا، وہ کیا؟ علی کو خلافت کی ضرورت نہیں تھی، علی کو خلافت کی ضرورت نہیں تھی۔ یہی تو وجہ ہے علی بیٹھے ہوئے اپنے پھٹے ہوئے جوتے کو سلائی کر رہے تھے، ایک ماننے والے صحابی کے پاس سے گزر ہوا، علی نے اسے بلایا، بلا کے کہا ذرا سنو، قریب آیا، علی نے فرمایا یہ جو پرانا جوتا ہے تیری نظر میں اس جوتے کی قیمت کتنی ہے؟ یہ پرانا پھٹا ہوا جوتا کہ جسے علی سلائی کر رہا ہے، اس جوتے کی قیمت کتنی ہے؟ ایک جواب اس نے دیا، ایک جواب میں دیتا ہوں۔ جو میں جواب دوں گا میں کہوں گا یا علی اگرچہ پھٹا ہوا جوتا ہے لیکن کائنات کی ہر چیز سے عزیز ہے، اس کی تو قیمت لگائی ہی نہیں جا سکتی۔ لیکن جو صحابی نے جواب دیا وہ کہا کہ یا علی یہ تو پرانا جوتا ہے، پرانا جوتا اس کی تو کوئی قیمت نہیں ہوگی، یہ تو پرانا جوتا کسی کو دو بھی صحیح تو وہ لے گئی، یہ پھٹے ہوئے جوتے کا کرے گا کیا؟ علی فرماتے ہیں واللہ خدا کی قسم لاہیا احب من امرتکم، خدا کی قسم مجھے یہ پھٹا ہوا جوتا تمہاری حکومت سے زیادہ عزیز ہے۔ پھٹا ہوا جوتا تمہاری حکومت سے۔ دیکھیے ہمارے معاشرے میں بھی یہ چیز پائی جاتی ہے، اگر کسی چیز کو نہایت ذلیل حقیر منوانا ہو تو کہا جاتا ہے میرے جوتے کے برابر ہی نہیں ہے نا۔ تو علی نے بھی یہی کہا تمہاری حکومت کہ جس کے لیے سیاستیں ہو رہی ہیں، جس کے لیے صحیفے کی محفلیں ہو رہی ہیں، جس کے لیے صحابیوں پہ زبردستی کی جا رہی ہے، مجھے تمہاری حکومت کی ضرورت نہیں، حکومت کی ضرورت نہیں، الا ان اقیم بالحق۔ ہاں اگر میں ضرورت سمجھتا ہوں تو صرف اس لیے کہ تمہارے درمیان اگر حق قائم کر سکتا ہے تو وہ صرف علی کے بنی ابی طالب ہے۔ ہاں اگر ضرورت سمجھتا ہوں اور اپنے حق پہ احتجاج کر رہا ہوں تو صرف اس لیے کہ میں سمجھتا ہوں حق اور حکومت اس کے ذریعے سے عدل و انصاف صرف علی قائم کر سکتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب علی کو ظاہر خلافت ملی اور علی منبر پہ بیٹھے، سارا مجمع علی کی بیعت کرنے کے لیے دوڑا، ایک صحابی آگے آیا، علی کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہا یا علی تجھے مبارک نہیں دیتا کہ یہ تخت خلافت ملا، بلکہ اس تخت کو مبارک